ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی عظیم شخصیت موجود ہیں جن کو کسی ایک شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں عالی جناب ڈاکٹر محمد عمر گوتم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک نیو مسلم شخصیت ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر اور بہت بڑی عنایت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے، ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ سب سے پہلے تو میں تحفظ دین میڈیا کی ٹیم کی جانب سے حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے حضرت والا کی جو زندگی یہ 2 مرحلوں میں گزری ہے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ناظرین کرام کو کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور ایک حوصلہ افزائی کی بھی بات ہے کہ تحفظ دین میڈیا چینل کی طرف سے آج یہاں آپ سے ملنے کا، بات چیت کرنے کا اور کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ نے یہ بات چیت کا موقع فراہم کیا۔ دراصل میرے ساتھ حقیقت میں زندگی کے 2 پارٹ ہیں یا 2 مراحل ہیں جن سے میں ریگولر یعنی وابستہ رہتا ہوں، ٹچ میں رہتا ہوں، اور اگر میں اس اپنے ماضی کو بھلانا بھی چاہوں تو بھلانے کی یعنی فرصت بھی نہیں ہوتی اور موقع بھی نہیں ہوتا، اور حالات ایسے رہتے ہیں کہ اس میں وہ باتیں آ ہی جاتی ہیں۔ ایک تو نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے محمد عمر گوتم، اور دوسرا اپنی جو تاریخ ہے اسلام لانے سے پہلے کی، وہ بھی کہیں نہ کہیں یعنی بات چیت میں یا تعارف میں یا سوال جواب میں وہ آ ہی جاتا ہے۔ تو دراصل میرا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایک ایسے گھرانے سے ہے جو نان مسلم گھرانہ ہے، آج بھی ہے، وہ فتح پور ضلع ہے، کانپور الہ آباد کے درمیان، وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے، اور وہیں میری ہندو گھرانے میں پیدائش ہوئی 1964 میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1984 میں 20 سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی۔ تو پہلے میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم تھا، میرے گھر والوں نے یہی نام رکھا چونکہ میرے والد صاحب دھن راج سنگھ گوتم اور میرے بڑے بھائی ادے راج سنگھ گوتم، پھر ادے پرتاپ سنگھ گوتم، پھر ادے ناتھ سنگھ گوتم، میرا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم۔ میں اپنے بھائیوں میں چوتھا نمبر ہے میرا، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، اور مجھ سے چھوٹا سری ناتھ سنگھ گوتم اور چھوٹا دھرو پرتاپ سنگھ گوتم۔ تو میرا گھر کا نام پردھان تھا، پردھان جی کہتے تھے۔ تو یہ میرے لیے ایک یعنی خواب میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میرا نام میری ہی زندگی میں میں خود ہی بدلوں گا اور محمد عمر رکھوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ میری زندگی میں یہ مجھے خود دیکھنے کو ملا کہ ایسی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب حالات کس بنا پہ، مطلب کیا آپ نے دیکھا اسلام کے بارے میں؟ دراصل ہم تو اسلام کو جانتے نہیں تھے، اسلام کو جب جانتے نہیں تھے تو ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں کی تعداد ہے، جو بیچارے اپنی اگنورنسی کی وجہ سے یا اپنے یعنی لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، ان کا رب کون ہے، ان کے لیے آخری نبی کون ہے، یا ان کا جینے کا سلیقہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ میری زندگی میں بھی یہی بات تھی کہ میں اسلام کو جانتا نہیں تھا، لیکن بچپن سے ہی جو اپنے وہاں سماج میں جو چیزیں دیکھی میں نے، ایک تو کاسٹز میں نے دیکھا، کلاسیفیکیشن جو کیا ہے کہ صاحب یہ برہمن ہیں، یہ چھتری ہیں، یہ ویشیہ ہیں، یہ شودر ہیں، اور ان کے الگ الگ کام ہیں، الگ الگ ان کی کیٹیگریز ہیں،
تو میں چونکہ ٹھاکر گھرانے میں تھا تو مجھے مطلب بچپن سے یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ بھائی تم راجپوت ہو، تم ٹھاکر ہو، تم جو ہے بڑے اونچے یعنی گھرانے کے ہو اور بہت ہی یعنی معیاری سماج میں اس کی حیثیت ہوتی ہے. اور وہیں پر جب میں اپنے یہاں اپنے گاؤں میں رہنے والے جو جو گرے پڑے لوگ تھے، غریب لوگ جن کو چمار کہتے ہیں، جن کو اچھوت بنا رکھا ہے، انٹچیبل، اور بہت ہی زیادہ یعنی پسماندگی اور غربت میں جیتے ہیں بیچارے، تو میں ان کے حالات کو جب دیکھتا تھا کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ہم ہندو گھرانے میں، راجپوت گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم بہت بڑے یعنی اونچی اس میں آ گئے کیٹیگری میں، اور وہ وہاں پیدا ہو گئے تو وہ بالکل یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں ساتھ میں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے تھے، پانی نہیں پی سکتے تھے، ہمارے برتن استعمال نہیں کر سکتے تھے، برابر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. اسی طرح سے ہمارے کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے تھے. کام کرتے تھے تو کام کرنے میں بھی بڑی زیادتی ہوتی تھی، بڑا ظلم ہوتا تھا، لاٹھیوں سے ان کو مارا جاتا تھا، گالی گلوچ کیا جاتا تھا. کبھی وہ ہمارے جیسے گھر میں صبح ناشتہ ہم دیتے تھے تو وہ اپنا گمچھا یوں کرتے تھے تو اسے ہم روٹی ڈال دیتے تھے. پانی پینا ہوتا تھا تو ہم پانی جو ہے لوٹا ان کو نہیں دیتے تھے، گلاس نہیں دیتے تھے، وہ یوں کر کے چلو لگاتے تھے تو ہم اوپر سے پانی ڈالتے تھے. تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا دل میں کہ بھائی یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی جو ہے وہ برابری ہے کہ صاحب انسان تو برابر ہونا چاہیے. بھائی انسان تو انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، جی انسان تو اپنے آپ میں ایک الگ. تو وہ بچپن سے یہ تھا کہ دھرم جو ہے وہ ایسی تعلیم کیسے دے سکتا ہے. یہ میرا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 10-12 سال کی عمر میں یہ بات آ گئی. اب اس کے بعد پھر دھیرے جو ہے وہ جب میں آگے الہ آباد گیا پڑھنے کے لیے 11ویں 12ویں میں، تو مجھے یعنی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ بھئی دھرم ہے کیا، دھرم کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ برابری جو ہے وہ کیوں نہیں ہے، اتنا یعنی تعصب ہے اور اتنا یعنی اس میں کلاسیفیکیشن ہے. تو خیر وہ اس سوال کا جواب ہمارے گھر والوں نے دیا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ایشور کی طرف سے ہے کہ بھائی کون کہاں پیدا ہوگا، جس کے جیسے کرم ہوتے ہیں ویسے اس کو جنم ملتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہمیں کیا معلوم پچھلے جنم میں ہم کیا تھے، ہمارے کرم کیا تھے، کون سے ہم نے اچھے کرم اعمال کیے ہیں کہ ہم انسان بن گئے، اور اب ہم کون سے اعمال کریں کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ انسان بن جائیں یا ہم موکش میں چلے جائیں، وہ کوئی بتاتے نہیں تھا. تو خیر چونکہ وہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے آخرت کا کہ حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی. ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہی سورگ نہ رکھیں، دنیا میں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ سورگ میں ہیں، جو بالکل ایک دم بالکل بیچارے گرے پڑے ہیں اور بالکل انٹچیبلس ہیں وہ نرک میں ہیں. ہاں آخرت میں بالکل یعنی پنرجنم کا تصور ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے کہ صاحب کوئی حساب کتاب بھی ہوگا اور آخرت میں جو ہے وہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا. وہ بالکل یعنی اس سے بہت ہی زیادہ دور ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے. یہ سب چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو خیر وہاں سے جب میں الہ آباد سے پڑھ کے نینی تال گیا پڑھنے کے لیے BSc ایگریکلچر میں، تو وہاں پر لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں، پڑھنے کا بہت شوق تھا. تب وہ کتابیں زیادہ پڑھتے پڑھتے کنفیوژن بھی بہت پیدا ہو گئے کہ صاحب پتہ نہیں کیا سچائی ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے. اچھا کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی رہبر ہو، کوئی گائیڈ ہو، کوئی ٹیچر ہو. اب وہ ایگریکلچر میں، سائنس میں، اور اس میں تو ٹیچر ہی ٹیچر تھے، لیکن اس لائن میں کوئی، اب ہم کسی سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کہاں سے تم یہ سب باتیں لا رہے ہو، اس کا اب یہ سوال اٹھانا ان کو اچھا نہیں لگتا. ہاں وقت نہیں ہے، اپنی پڑھائی کرو، تم یہ بنو، وہ بنو، PhD کرو، پروفیسر بنو، IAS بنو. بھائی دنیا میں جینا ہے تو اس کے لیے دنیا کا وہ فارمولہ استعمال کرنا پڑے. ہم نے کہا بھائی وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مرنا بھی تو ہے. مسئلہ جو ہے صرف جینے کا تو نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی تو کچھ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو خیر وہ ایک دل میں کڑھن تھی، بڑا وہ تھا. اس وقت میں تقریباً 19-20 سال کا ہو بھی چکا تھا تو آدمی باشعور بھی ہو جاتا ہے. تو میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا شروع کیا، جیسے ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے. اسلام کی کوئی دور تک مجھے معلومات نہیں تھی، بلکہ بڑی غلط فہمیاں تھیں، بڑی دوریاں تھیں. اچھا ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں، کبھی ہم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم کسی مسلم کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. بلکہ بچپن سے وہ ذہن میں مسلمس کے خلاف ایک وہ تھا کہ نہیں بھائی ان سے دور رہنا، بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے وہ کافروں کا قتل کرتے ہیں، گائے ماتا کا گوشت کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں بالکل وہ یعنی کہتے ہیں نا بھوسا بھر دیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے یعنی غلط فہمی کا شکار ہیں. تو خیر وہاں اللہ کا شکر ہے کہ اسی یونیورسٹی میں اللہ کو ہدایت دینی تھی. چونکہ میں نے ایمان لانے سے پہلے
1 سال پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے سنیاس لینا ہے، پہاڑوں میں جاؤں گا، ایشور کو یاد کروں گا، چنتن منن دھیان میڈیٹیشن کروں گا اور وہاں جا کے ایشور کی پراپتی ہوگی. میں تو اللہ کو مطلب ہندو مذہب میں رہتے ہوئے ہاں ہندو مذہب میں رہتے ہوئے یعنی میں وہاں پہاڑوں میں جا کے اور اپنا یعنی یہ سب دنیا بھر کی دنیا داری چھوڑ کے وہاں جا کے اپنا ایشور کی پراپتی کروں گا، جس سے کہ مجھے موکش مل جائے، سورگ مل جائے. اب وہ چیز کلیئر نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کو ہدایت دینی تھی. اللہ کا یہ میرے اوپر فضل ہونا تھا کہ وہ ایک اچھے نیک انسان میرے پڑوس میں تھے، ناصر خان صاحب بجنور کے رہنے والے. ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہدایت کا. میرے پیر میں چوٹ لگی، اس کے بعد ان کے ساتھ میری یعنی خدمت کی لائن سے انہوں نے میرا ساتھ دیا اور پھر وہ لگے رہے میرے ساتھ. مطلب ایک اخلاقی جو ایک ہونا چاہیے مسلمان کا، جو اخلاق ہونا چاہیے، جو یعنی ہر حال میں ہونا چاہیے، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو. تو انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا، انہوں نے خدمت کی اور پڑوسی کی حیثیت سے، ورنہ تو ہم ان کو جانتے ہی نہیں تھے، نہ ہمارے دوست تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ کوئی ہمارا، ان سے اجنبی تھے بالکل. خیر وہ الحمدللہ 6 مہینے تک چلتا رہا سلسلہ. اچھا پیر کی تکلیف بھی 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، کافی سویلنگ ہو گئی تھی، ڈریسنگ ہوتی تھی وہاں ہاسپٹل میں، تو وہ سائیکل میں بٹھا کے لے جاتے تھے مجھے. اور کبھی بھی انہوں نے مجھے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے خود سے اسلام پیش کر دیا ہو یا خود سے انہوں نے دعوت دے دی ہو یا خود انہوں نے مجھے، ہاں کچھ نہیں، بس ایک جنرل باتیں. بھائی اس میں کھانا پینا ہے، کالجز میں جانا ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے. یہاں تک کہ مجھے ہر منگل کو شام کو میں مندر جاتا تھا، وہاں بھی لے جاتے تھے سائیکل میں بٹھا کے. وہ باہر کھڑے رہتے تھے، میں اپنا پوجا پاٹ کر کے واپس آ جاتا تھا. کبھی کبھی مجھ سے وہ سوال کرتے تھے، کبھی کبھی بات چیت کرتے تھے کہ بھئی آپ نے وہاں کیا پوجا پاٹ کی، کس کی پوجا کی، کیا دعائیں مانگی، کیسے وہاں کیا ہوتا ہے سب. خیر وہ جو میں جانتا تھا میں ان کو بتاتا تھا. تو کبھی کبھی وہ پوچھتے بھی تھے، ہوتا ہے نا کہ بھئی وہاں پہ تو کئی بھگوان ہیں، کئی مورتیاں ہیں، کئی دیوی دیوتا ہیں، اور اگر مان لیجئے کہ ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے، کوئی کسی بات سے جو ہے وہ یعنی اس کی ناراضگی ہو جائے تو اس کو کیسے منائیں گے آپ، اس کو کیسے خوش کریں گے. جی اب مان لیجیے وہاں 3 ہیں الگ الگ، تو ان میں سے 2 تو آپ سے خوش ہیں، مطمئن ہو، ایک کسی وجہ سے، تو آپ کیسے ان کو یعنی ہاں سوال کرتے تھے. سوال کر کے وہ مجھے مطلب سوچنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی میں سوچوں کہ بھائی ذرا بھائی. اچھا ہمارے یہاں گھر میں جو ہمارے بڑوں سے ہمیں جو سبق ملا کہ بھئی ایشور تو ایک ہے لیکن روپ انیک ہیں. ہے تو وہ ایک، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے روپ انیک ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں. تو دیوی دیوتا ہیں، بہت سارے بھگوان ہیں، بہت سارے. اب اس کا 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات سنائی گئی، ہمیں بتائی گئی. خیر تو 6 مہینے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ناصر صاحب یہ آپ کے اندر جو اخلاق ہے، جو کریکٹر ہے، اتنی یعنی انسانی ہمدردی، یہ کہاں سے آپ کو یہ تعلیم ملی؟ تو پہلا جو سبق مجھے اسلام کا ملا اور جو انہوں نے مجھے بتایا وہ پڑوسی کے حقوق کا بتایا. نہ اللہ کے بارے میں، نہ نبی کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، نہ حدیث کے بارے میں، نہ جنت جہنم کے بارے میں، نہ کسی. یہ سب چیزیں تو بعد میں آئیں. انہوں نے سب سے پہلے جو مجھے یعنی تعلیم دی یا سبق دیا یا جو میسج دیا اپنے اخلاق سے، اپنے خدمت سے اور ایک انسانی ہمدردی. انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو پڑوسی کے حقوق ہیں. اگر میں آپ میرے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، میں ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ تو میرے پڑوسی ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گا، آپ کی خدمت نہیں کروں گا، تو میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ پہلا میرا اسلام کا سبق ملا کہ بھئی مرنے کے بعد حساب ہونا ہے. اور وہ تو وہاں سے میری شروعات ہوئی. پھر میں نے ان سے ہزاروں سوالات کیے، کتابیں لی ہندی میں، انگریزی میں. انہوں نے پھر مجھے وہاں مسجد میں لائبریری تھی، کتابیں لا کے دیں اور اس کے بعد میں پڑھتا رہا. اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی مجھے یعنی کبھی فورس نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی اب آپ نے پڑھا کہ نہیں، آپ نے سوچا کہ نہیں، آپ نے فیصلہ لیا کہ نہیں. ایک ہوتا ہے نا لوگ کبھی کبھی پیچھے لگ جاتے ہیں. تو بھئی یہ پیچھے لگنے والی چیز نہیں ہے، تو دعوت دینا ہے چاہے اس میں 10 سال لگ جائیں. تو الحمدللہ وہ یعنی اور پورا 1 سال ہو گیا. اب میں نے ان سے قرآن کے بارے میں پوچھا کہ بھئی یہ قرآن کتاب جو ہے یہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں حقیقت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی غیر ایمان والے بھائی کو اگر ہم ان کو قرآن کے بارے میں نہ بتائیں یا قرآن ان کو نہ دکھائیں یا قرآن ان کو ترجمہ نہ دیں، جیسے یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ ہمارے سامنے ہے انگلش میں. تو بھائی انگلش میں ترجمہ انگلش میں جاننے والے کو دے سکتے ہیں، گجراتی میں ترجمہ گجراتی جاننے والے کو دے سکتے ہیں، آسامی کا ترجمہ آسامی جاننے والے کو دے سکتے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. تو ہم پورا عربی میں تو سمجھیں گے نہیں، جو ان کی زبان ہے اس میں اگر ہم قرآن کا ترجمہ ان کو دے دیں تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ منیمم دعوت ہے. اور اسی کے بہانے سے جو ہے لوگوں کو اگر وہ نیک نیتی سے اس قرآن کے ترجمے کو ہی پڑھ لیں تو ان کو ہدایت مل جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے
دل کی صفائی سے پڑھیں، کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، ہدی للناس. تو میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ترجمہ ہندی میں، مکتبہ الحسنات کا چھپا ہوا. تو میں ہندی میں کہتے ہیں آشچر چکت ہو گیا کہ صاحب یہ قرآن تو ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ اس میں تو انسان کے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر سمسیا کا سمادھان ہے، ہر سوال کا جواب ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے ان سے کہا خان صاحب اب مجھے جو ہے وہ یعنی جو سچائی ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کا جو مقصد ہے، انسان کے دنیا میں آنے کا، دنیا سے جانے کا، ہر چیز اس میں بتا دی گئی ہے. تو الحمدللہ یعنی ان ٹوٹل 1 سال لگا اسلام کو یعنی سمجھنے میں، کچھ کتابیں، کچھ ترجمہ. پھر کبھی کبھی مان لیجیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ مجھے یعنی اگر ان کو معلوم ہوتا تھا تو بتاتے تھے، ورنہ وہ کہتے تھے بعد میں بتاؤں گا. ہاں، ایسا نہیں کہ کوئی غلط انفارمیشن انہوں نے مجھے دے دی ہو، یا یہ کہ ہینڈ ٹو ہینڈ انہوں نے مجھے کنونس کرنے کے لیے. خیر کل ملا کے 1.5 سال میں الحمدللہ میں نے ان سے ناصر صاحب سے کہا بھئی ایسا ہے، نہ تو اب مجھے مندر میں جانا ہے، نہ یہ جو میری فوٹو لگی ہوئی ان کو نکال کے میں نے باکس میں رکھ دیا، اور میں نے کہا مجھے تو اب اسلام دھرم سویکار کرنا ہے. یعنی اس پورے اس میں 1 سال کا وقت لگا. اور الحمدللہ وہ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ بھئی گوتم صاحب کہتے تھے مجھے کہ گوتم صاحب آپ جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اس لیے کہ آپ جس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں 99% سب یہ نان مسلمس ہیں، اور آپ کے گھر والے بھی ماشاءاللہ سب کھاتے پیتے اور بڑے ٹھاکر پنڈت. تو میں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ جتنا اسلام میں نے پڑھ لیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے ایمان لانے کے لیے، اور میں اب جو ہے وہ میں صرف اللہ سے مجھے ایمان بھی لانا ہے، اور میرا جب خالق اور مالک اور رازق سب کچھ وہی ہے. جی زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، روزی روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کس بات کی پریشانی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. انہوں نے بھی مجھے پرکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ صحیح ڈیسیجن پہ پہنچ گیا ہے. اچھا آج کل کیا ہوتا ہے، میں بیچ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جب دعوت دیتے ہیں یا عموماً ایسا صاحب وہ پوری بات ہم اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، پوری بات اس کو بتاتے نہیں ہیں. ایمان لانے کے جتنے تقاضے ہیں، وہ ایمان لانے کے بعد کے جو مراحل ہیں، جو چیلنجز ہیں، یا تمام وہ چیزیں جن پر ایمان لانا شرط ہے ایک نئے ایمان لانے والے کے لیے، وہ بغیر بتائے بغیر سمجھائے ہم اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. جبکہ اس کے سامنے جو ایمانیات کی جو چیزیں ہیں، جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، وہ اس کو بالکل اس کا وضاحت ہونی چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. وہ پھر وہ سوچ سمجھ کے ایمان لائے، جس سے کل کو کوئی پریشانی ہو، حالات آئیں، مشکلات آئیں، چیلنجز آئیں، یا کوئی مارنے کاٹنے کی دھمکی بھی دے تو کم سے کم آدمی کے اندر استقامت تو رہے. ایسا نہ ہو کہ صاحب ایمان تو لے آیا اور پھر صاحب وہ پہلی فرصت میں جو ہے ڈاما ڈول ہو گیا، تو وہ بھی ضروری ہے. تو خیر وہ میں تو الحمدللہ کافی وہ تھا، سیٹسفائیڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہی مجھے اسلام میں نے قبول کیا، کلمہ پڑھایا. پھر آنے والے جمعے میں مسجد لے کے گئے الحمدللہ. نام کی جب بات آئی تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ اپنا نام جو ہے اسلامی نام بھی رکھنا ہے، مسلم نام رکھنا ہے، اور یہ محمد عمر نام میرے لیے سب سے اچھا ہے. یہ نام آپ نے اپنے آپ منتخب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کتابیں میں نے پڑھی تھی خلفائے راشدین کے بارے میں. تو حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ اور ان کی وہ بہادری، اور پھر وہ ایمان لانا، پھر اس کے بعد ان کا پورا دور، اور ان کے ساتھ اللہ کا مطلب اللہ نے کتنا. تو میں نے کہا بھائی چونکہ ٹھاکر گھرانے سے تعلق ہے اور نام کا اپنا اثر بھی ہوتا ہے، تو میں جو ہے نام ایسا رکھوں کہ وہ تھوڑا اس کا اپنا وزن رہے، دبدبہ رہے. اور الحمدللہ نام کا اپنا نام کی تاثیر تو ہوتی ہے. خیر اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ بھی اچھے سے اچھے نام رکھو. انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے یا صحابہ کے ناموں کے تعلق سے نام. جی. تو یہ سب معاملہ جو پیش آیا، یہ 1 سالہ زندگی جو گزری آپ کی، یہ ایمان لانے کا پورا موقع یہ آپ کو ہاسٹل میں ہی ملا یا؟ ہاں ہاسٹل میں ہی ملا، وہیں رہتے ہوئے. یعنی میں BSc ایگریکلچر فائنل ایئر میں تھا، تبھی یہ معاملہ پیش آیا. اس کے بعد پھر میں MSc میں داخلہ ہو گیا. پورا 1.5 سال یعنی ہاسٹل کی ہی لائف میں سب کچھ ہو گیا. ہاسٹل میں رہتے ہوئے یعنی اسلام کے بارے میں پڑھنا، سمجھنا، سوچنا اور اسلام لانا. پھر اس کے بعد یعنی پورا تقریباً 2 سال کا میرا وقت وہاں پہ گزرا. پھر اس کے بعد مقابلہ بھی ہوا وہاں پہ لوگوں سے. جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ناصر خان صاحب، اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے ایمان لانے سے پہلے، ایمان تو میں بعد میں لایا، میرے دوستوں نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو گیا کام سے، یہ تو ہو گیا مسلمان. یعنی ناصر خان صاحب کے ساتھ رہنے سہنے کو دیکھ کر کے، یعنی وہ میرے ساتھ رہتے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ناصر صاحب کے چنگل میں آ گیا ہے، اور صاحب یہ اس کو جو ہے وہ یعنی اب مسلمان بنا لیں گے. جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا ہے. مسلمان تو آدمی اللہ کی توفیق سے بنے گا.
جب اس کو ہدایت ملے گی تب وہ مسلمان بنے گا. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب وہ ہدایت کے لیے آگے بڑھے گا، دوڑ لگائے گا، طلب کرے گا، اس کے اندر کیوریاسٹی ہوگی، جگیاسا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے. اور اسلام زبردستی کا نام نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو جو ہے فورس نہیں کر سکتا ہے. اسلام کے معاملے میں تو آدمی کو خود ڈیسیجن لینا ہے کہ بھئی اس کو حق پہ آنا ہے، حق پہ رہنا ہے، اور آخرت کی اس کو کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. تو الحمدللہ وہیں رہتے ہوئے سب کچھ ہوا. ناظرین، یہ جو بھی ہمارے ساتھ میں ہیں عمر گوتم صاحب، ماشاءاللہ بھی انہوں نے اپنی کہانی سنائی. اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اخلاق اور پڑوسی کا حق کتنا ضروری ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، اور ہم سب کو اس کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اگر ہم نان مسلمس کو دعوت دیتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق بنائیں، اور پڑوس میں اگر نان مسلمس رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم اچھے برتاؤ کریں. ہم سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام علماء کرام کی جانب سے، اور علماء دیوبند کی جانب سے بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کا خوب کام لیں. ناظرین، میں آپ سے بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد عمر گوتم جو آج ہمارے ساتھ ہیں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی سینٹر دہلی میں چلاتے ہیں. خود بہت بڑے داعی بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ملی تو بہت بڑے داعی بن گئے. اب حضرت سے میں کچھ سوالات تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کرنے جا رہا ہوں. حضرت، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کہ مسلم قوم کے عقائد اور ایمان پر نہ جانے کس کس شکل میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کوئی جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور کوئی اپنے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایسے میں مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقائد کیسے حفاظت کرنی چاہیے؟ دراصل یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سلسلے میں شروع ہی سے دیکھا جائے تو یہ یعنی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ فتنے پنپتے رہتے ہیں. اور چونکہ شیطانی جب وسوسے ہوتے ہیں اور شیطان کو لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو مختلف چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن جو حق ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو سچ ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین، مہر لگا دی، رحمۃ للعالمین، اور خاتم النبیین، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری پروفٹ. جب اللہ نے ڈکلیئر کر دیا تو اب آگے تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی کلیم کرے، جیسے قادیانیوں کے تعلق سے غلام احمد قادیانی، اور صاحب دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں عالمی سطح پر. اور ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انہوں نے اپنے مراکز بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. اور اس قدر یعنی بڑی تعداد میں، اور پڑھا لکھا طبقہ گمراہ ہوتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اسلامی لبادہ پہن کے آتے. جی ہاں، اسلام کے نام پر. اب یہ قادیانیوں کا معاملہ تو کافی پہلے سے چلا رہا ہے، انگریزوں کے دور سے ہے یہ. اور اب جو ہے شکیل بن حنیف کا معاملہ ہے، یا اور بہت سارے ایسے فتنے آئے دن آتے رہتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فتنوں کا دور جو ہے وہ آ گیا ہے، اور کہیں بھی کوئی بھی چیز یعنی عالمی سطح پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے، جاگروک ہونا چاہیے. لوگوں کو یعنی سنسیئرلی سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، کہیں کسی فتنے میں، فساد میں، یا کسی گمراہی میں تو نہیں ہم جا رہے ہیں، یا کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہو. تو یہ ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ یعنی سامنے والے کو جاننا ضروری ہے. چونکہ اسلام کے نام پر جب کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام کا نام لگا ہوا ہے، اللہ رسول کا نام لگا ہوا ہے، کلمے کا نام لگا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب قادیانیوں کا جو سینٹر ہے وہاں پر ہمدرد یونیورسٹی کے پاس میں بترا ہاسپٹل ہے، اس کے پاس ہی میں ایک مسجد ہے، آن روڈ ہے، اور وہ ان کا دلی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں باقاعدہ کلمہ لکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی آدمی آتے جاتے اس میں کہ بھئی یہ مسلمانوں کا مرکز ہے.
یہ جو ہے وہ یہاں پر نماز بھی ہوتی ہوگی، یہاں پہ اذان بھی ہوتی ہوگی، لیکن ہے وہ قادیانیوں کا مرکز. جی ہاں. تو اس طریقے سے بہت سارے فتنے جو پنپ رہے ہیں، اصل میں تو ان کا جو ہے وہ رد اپنی جگہ ہے، اور ان کا جو کنڈیم کرنا ہے اپنی جگہ ہے، ان کا مقابلہ اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو صحیح یعنی وہ ان کی تحقیق اور ان کو یعنی ان کی معلومات اپنی جگہ ہے. لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو انفارم کرنا بہت ضروری ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح ایمان کیا ہے، صحیح یقین کیا ہے، صحیح جو ہے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے. اور یہ جو بہت ساری چیزیں آئے دن لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے ایمان میں کمزوری ہوگی، عقیدے میں کمزوری ہوگی، اور وہ صحیح یعنی نگرانی اور سرپرستی میں اور صحیح تعلیم اور تربیت کے ماحول میں نہیں ہوں گے، تو نیچرلی پھر شیطان ان کو جب چاہے گا جہاں چاہے گا اچک لے گا. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں یعنی پڑھے لکھے، سمجھدار، انٹلیکچوئل، کھاتے پیتے سب، لیکن ایسے ہی لوگ ہاں گمراہ ہو رہے ہیں جو جی ہاں لائل میں ہیں. ہاں جی ہاں. وہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کی لائن سے تو بہت ہی کھاتے پیتے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور کوالیفائڈ طبقہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں کورے ہیں. اگر یہی دینی بنیادی دینی تعلیم کا ماحول بن جائے جو مکاتب میں ہے، مدارس میں ہے، مراکز میں ہے، تو پھر یہ سب چیزیں جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہیں اور آدمی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. اور حقیقت میں ایمان کو بچانا، ایمان کا تحفظ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اپنے دین کا تحفظ ہے. اگر ایمان کا ہی تحفظ نہیں ہوا تو دین پھر کیسا دین رہا؟ نام تو رہے گا لیکن ایمان ہی اس ایمان سے ہی خارج ہو گیا. تو آدمی کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، کمیونیکیشن کے دور میں، اور صاحب یعنی آدمی اس قدر یعنی کمیونیکیشن اتنا ایزی ہے کہ آدمی بیٹھے بٹھائے، مثال کے طور پہ موبائل ہے، ہر آدمی جو ہے اس میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی انفارمیشن اسلام کے نام پر آتی رہتی ہیں. جی ہاں، قرآن کے ریفرنس سے، حدیث کے ریفرنس سے، اور صاحب پتہ نہیں کیا کیا اسلام کا نام دے کر کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جائیں گے، جو انسان اسلام کے نام پر پڑھ رہا ہے اور ان کا جو ہے ان کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے. اس لیے آدمی کو جو ہے بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ کوئی جنت میں جائے، لیکن جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے آدمی کو اپنے ایمان کی تحفظ اور قربانی کی ضرورت ہے. حضرت اس وقت بہت فتنوں کا دور ہے اور علماء کی کثرت ہے، تو ہر انسان ہر چیز کے تحفظ میں لگا ہوا ہے، یعنی وہ ہر تحریک میں لگا ہوا ہے. لیکن جب تحفظ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو بہت کم لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ اکابرین کی تاریخ بہت اچھی رہی ہے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر. تو اس موقع پر آپ علماء اور ائمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دراصل بنیادی طور پر ختم نبوت جیسے دارالعلوم دیوبند میں تو باقاعدہ ایک شعبہ ہے، شعبہ ختم نبوت کا. اور ہمارے مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب میرے بہت پرانے دوست بھی ہوتے ہیں. میں ان کو تقریباً 25 سالوں سے جانتا ہوں، جب سے مرکز المعارف کا سلسلہ شروع ہوا تھا 1994 میں، تب سے میں ان کو جانتا ہوں الحمدللہ. اور کافی یعنی عالمی شخصیت ہیں وہ. اور بہت سارے پروگرام بھی میں نے اٹینڈ کیے. حضرت قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں بہت سارے اجلاس میں بھی جانا ہوا. تو مستقل ایک دارالعلوم کا شعبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور حقیقت میں چونکہ ختم نبوت کا معاملہ تو براہ راست قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے، اور علماء ہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی کیسے عوام کو سمجھایا جائے، کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے، کیسے پبلک تک یہ میسیج پہنچایا جائے. چونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی یہ چیپٹر نہیں ہے، کوئی یہ میٹر نہیں ہے، اور اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں آدمی تھوڑا سا بھی بھول ہو جائے، کوئی لچک ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو ایمان سے خارج ہو جائے. جی ہاں. تو اس چیز کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے کہ لوگ ایسے بہکاوے میں نہ آئیں، ایسی گمراہی میں نہ آئیں جو آئے دن ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے علماء دین کا ہے، ہمارے مدارس کا ہے، ہمارے تمام دینی مراکز کا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں اور زیادہ ضرورت ہے. جی ہاں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کے لیے
ریسورسز بھی چاہیے، اس کے لیے افراد بھی چاہیے، اس کے لیے فنڈنگ بھی چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ بھی چاہیے، جس سے کہ باقاعدہ جگہ جگہ پر جیسے بہت سارے کاموں کے لیے سینٹرز ہوتے ہیں، مراکز ہوتے ہیں، اس کے لیے تحریک ہوتی ہے، اس کے لیے مومنٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے لوگ جو ہیں باقاعدہ ایک یعنی اب بہت ساری تحریکیں آپ دیکھیے، اس کا باقاعدہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ یعنی ہر جگہ وہ آواز پہنچتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ اس کی تحریک کی شکل ہونی چاہیے اور اس کے لیے افراد ہونے چاہیے. افراد ہوں گے تو نیچرلی اس میں اخراجات بھی ہوں گے، اس کے لیے فنڈنگ بھی ہونی چاہیے. اب جیسے ہمارے بھئی بہت ساری جماعتیں ہیں، لوگ جانتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، سب جانتے ہیں، آل انڈیا ملی کونسل ہے، سب جانتے ہیں. لیکن تحفظ ختم نبوت آپ کسی کے سامنے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، ہمیں آپ ذرا سمجھائیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے سب. جی ہاں، تو یہ چیز جو ہے آج کی ڈیٹ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ براہ راست لوگوں کے ایمان کے تحفظ کا شعبہ ہے. جی ہاں، اور کم سے کم تمام مدارس میں اور تمام مراکز میں تو یہ شعبہ ہونا ہی چاہیے. بالکل بے شک صحیح. اور اس کے لیے ٹرینڈ لوگ ہوں، جن کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہو، جو سمجھتے ہوں اس کے اپ اینڈ ڈاؤنس کو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایمان بھی یعنی اس کی حفاظت ہوگی. جی بچ جائے گا انشاءاللہ. حضرت تحفظ دین میڈیا نے علماء دیوبند کی نگرانی میں بہت ہی کم وقت میں ماشاءاللہ اپنی ایک منفرد پہچان بنائی ہے. تحفظ دین میڈیا ہندوستان میں مستقل تحفظ ختم نبوت کے لیے سرگرم ہیں. تحفظ دین میڈیا کی ناظرین کی تعداد پوری دنیا میں تقریباً 5 کروڑ سے زائد ہے اور 100 سے زیادہ ممالک میں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور تحفظ دین میڈیا کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی محمد راشد اعظمی دارالعلوم دیوبند اور اس کے روح رواں قاری ضیاء الرحمن فاروقی جو رات و دن فکر کر کے تحفظ ختم نبوت کے لیے مستقل کام کر رہے ہیں. حضرت آپ تحفظ دین میڈیا کے کارکنان اور ذمہ داران کے لیے دعا بھی فرمائیں اور ہمارے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں گے. میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس نیک کام میں، اس بڑے کام میں اور بہت ہی اہم کام میں جڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے جو علماء کی سرپرستی ہے، ہمارے حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی صاحب کو تو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور بہت ہی ایکٹیو پرسنالٹی ہیں اور بہت ہی بااخلاق باصلاحیت ماشاءاللہ. اللہ ان کو قبول فرمائے. جی ہاں، اور ان حضرات کی بڑی خدمات ہیں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ لوگ جڑیں اور بھی علماء جڑیں، اور جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، کنٹریبیوشن اپنا دے سکتے ہیں، وہ اس میں یعنی آگے بڑھیں. میں پرسنلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ میں بھی اس امت کا یعنی ایک فرد ہوں، ایک ممبر ہوں، تو اور ایک یعنی دین کی نسبت پر دعوت کی لائن سے چھٹ پٹ اپنا جو بھی محنت اور کوشش بھی چلتی رہتی ہے. تو اسلامک دعوت سینٹر جامعہ نگر نیو دہلی کی جانب سے ہم اور ہماری ٹیم پوری الحمدللہ اس سینٹر سے تقریباً 2000 لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور اس میں حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی تک بنے ہیں. اس میں دارالعلوم دیوبند سے اور دارالعلوم ندوہ سے بھی پڑھ کر کے بھی نکلے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی ہاں جی پہلے نان مسلم تھے، اب باقاعدہ ایمان بھی لائے اور حافظ اور عالم اور مفتی بھی بنے. تو الحمدللہ ہم جہاں ہیں، جس لائق ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری ٹیم کو اور آپ کے پورے یعنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، کارکردگی ہے، اس کو بے حد قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. حضرت آپ دعوت اسلامی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، تو اس کی جانب سے آپ امت کو کچھ پیغام دیں، اخلاقی فریضہ، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ایمان میں دوسرے لوگ داخل ہو سکتے ہوں، تو اس کی جانب سے آپ کچھ پیغام دیں. یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دراصل یہ جو دعوت دین یا تبلیغ دین یا اشاعت دین یا فروغ دین کا جو یعنی کام ہے، وہ ہر مسلم کے ساتھ، ہر امتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، برائی سے روکو. جی ہاں،
اور یہ جو ہے باقاعدہ ایک ڈیوٹی ہے. دوسرے کام تو پارٹ ٹائم ہو سکتے ہیں لیکن یہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے. یہ جو ہے ہر امتی کی، وہ جہاں بھی رہے، اچھائی کی، بھلائی کی اور کام کی جو باتیں ہیں لوگوں کو بتانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اور اس میں سب سے اہم کام کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اللہ سے ان کو جوڑنا ہے، اللہ کا تعارف کرانا ہے اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ بتانا ہے کہ بھائی تمہارا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جو ہے ایک بنیادی کام ہے اور حضور کا عمل بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے. آپ نے اس کو کر کے دکھا دیا. مکی دور میں بھی 13 سال اور مدنی دور میں پورے 23 سالہ دور میں آپ نے کن لوگوں کو دعوت دی؟ انہی لوگوں کو دعوت دی جو غیر ایمان والے تھے، اسلام سے بہت دور تھے یا توحید رسالت آخرت سے بہت دور تھے، اور وہی لوگ ایمان لا کر کے بڑے بڑے ہمارے نمونے بنے، ایگزامپل بنے، اور پوری دنیا میں جا کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کا تعارف کرایا. آج بھی امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، دین پر چلنے والے بھی بنے اور دین کی دعوت دینے والے بھی بنے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت کا راستہ دکھا دینا، جی، اور غلط راستے سے نکال کے صحیح راستے پہ لے آنا، صراط مستقیم پر. اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ہمدردی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی پہلے ہم ٹھیک ہوں، ہمارے لوگ ٹھیک ہوں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو، اور تمام جو امت مسلمہ ہے وہ ٹھیک ہوں. الحمدللہ اس کی محنت ہو رہی ہے. لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، ذمہ دار ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھ کر مثبت طریقے پر، پازیٹیو وے میں، سکاراتمک طریقے پر لوگوں کو دعوت دی جائے. دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کر دیں یا ان کے اوپر ہم بالکل ہلہ بول دیں، بلکہ اخلاق سے، خدمت سے، محبت سے. میں خود اس کا ایک اداہرن ہوں، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایمان کیسے ملا، اسلام کیسے تو آپ کو ملا، یا ہدایت کیسے ملی، تو وہ سب سے عموماً میجارٹی یہ کہتی ہے کہ اخلاق سے. کسی کا دوست کا اخلاق، کسی کے پڑوسی کا اخلاق، کسی کا اخلاق، وہ اخلاق جو ہے بہت بڑا فیکٹر ہے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو ایسا بنانا چاہیے. اخلاق کا مطلب پوری زندگی ہے. دراصل اخلاق کا مطلب صرف سلام دعا نہیں ہے، ہر عمل اخلاق سے جڑا ہوا ہے، جس سے کہ آدمی کو یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ حقیقت میں سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور سچ پر، حق پر رہنے والے لوگ ہیں. اور نیچرلی جو آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے آگے بڑھے گا، اس کی زندگی میں سدھار ہوگا اور اس کی زندگی میں وہ اگزامپل ہوگا جو ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر ایک بار پھر تحفظ دین میڈیا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اپنا کام خوب لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت نازل فرمائے. آمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.